الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: فضلت على الأنبياء ب6 أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورۃ الجمعہ سے ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے 2 جملے آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے. حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں: هو الذی، اللہ وہ ہے، بعث فی الامیین، جس نے اٹھایا یعنی بھیجا بے پڑھے لکھے لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں، رسولاً ایک باعظمت رسول، بڑی شان والا رسول، منہم جو باہر سے نہیں آیا، انہی امیین لوگوں میں سے اٹھایا، جہاں تعلیم اور تعلم کا، پڑھنے لکھنے کا، پڑھنے پڑھانے کا کوئی دستور نہیں تھا. جب وہ رسول تشریف لایا تو یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا تھا ان پر، یعنی پڑھ کر سناتا تھا انہیں اللہ کی آیات، یعنی قرآنی آیات اور اللہ کے احکامات. وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر ان کا تزکیہ بھی کرتا تھا، یعنی ان احکامات پر عمل کرا کے ان کو پاک صاف بھی کرتا تھا. یعنی صرف تعلیم ہی نہیں، صرف تلاوت ہی نہیں، بلکہ تزکیہ بھی کرتا تھا، اخلاق کا بھی تزکیہ، عقیدے اور ایمان کا بھی تزکیہ، اعمال کا بھی تزکیہ، یعنی ہر چیز کا.
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب کی تعلیم بھی ان کو دیتا تھا، والحکمہ، اور حکمت اور دانش مندی سمجھ بوجھ کی باتیں بھی ان کو بتاتا تھا۔ جبکہ قوم کی حالت یہ تھی کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً وہ لوگ اس رسول کی تشریف آوری سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، بالکل گمراہ تھے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں 6 چیزوں سے اللہ نے برتری عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے، جو مجھے دی ہیں کسی اور کو نہیں دی، جن میں فرمایا پہلی بات کیا ہے، اوتیت جوامع الکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع بات بولنے کی توفیق دی ہے، ایسا کلمہ بولتا ہوں جچا تلا، کہ کلمہ جملہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کے نیچے علم کا سمندر ہوتا ہے۔ اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، دوسری چیز جو مجھے اللہ کی طرف سے بطور معجزے کی عطا ہوئی وہ یہ کہ میری مدد کی گئی ہے 1 مہینے کی مسافت پر، یعنی اگر میں اپنے دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر دور ہوں، میرے اور دشمن کے درمیان 1 مہینے کی مسافت ہے، تو اس کے دل میں وہی روب پڑ جاتا ہے، میرا روب اتنا دور پڑ جاتا ہے، یہ روب اللہ نے ڈالا ہے، یہ میرا معجزہ ہے۔ اور باقی باتیں میں ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو میرے لیے پاک کرنے والی بنائی ہے، کہ پانی نہ ملے تو پاک زمین پر تیمم کر لیں، پاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پوری زمین اللہ نے میرے لیے مسجد بنائی ہے جی، تو جس جگہ میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں قبلہ رو نماز ہوگی، یعنی اس کے لیے مسجد کا ہونا شرط نہیں، فضیلت تو ضرور ہے مسجد کی، لیکن نماز کے جواز کے لیے مسجد کا ہونا شرط نہیں۔ 5 وقت کی نماز ہو، جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، تو کسی بھی پاک جگہ میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی میرے لیے ہے، پہلی امتوں کی نمازیں عبادت گاہ کے بغیر نہیں ہوتی تھی، اور ان کی طہارت پانی کے بغیر نہیں ہوتی تھی، جیسے بھی ہوتا تھا۔ اور یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے بلکہ جنات تک کے لیے کہ رسول بنا کر بھیجا ہے، جبکہ اور انبیاء صرف قوموں کے لیے نبی ہوتے تھے۔ وختم بی النبیون، اور ایک بات خاص میری یہ ہے کہ میرے آنے پہ انبیاء کرام کے بھیجنے کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا ہے، اور میں خاتم الانبیاء والمرسلین ہوں۔ یہ حدیث کا ترجمہ تھا۔ تو آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرائض کا ذکر کیا ہے، آپ کی کچھ ڈیوٹیز بتائی ہیں، جن میں سے پہلی ہے تلاوت، دوسری ہے تعلیم، کتاب و حکمت کی تعلیم، اور تیسری ہے تزکیہ، کتاب و حکمت پہ عمل کرا کر ہر طرح سے بندے کو آراستہ کرنا، صاف اور پاک بنانا۔ تو آج تھوڑی سی بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی منصب کے بارے میں ہوگی کہ آپ کتاب و حکمت کے معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں آپ کو معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا جبکہ اس معاشرے میں تعلیم عیب سمجھی جاتی تھی، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں
کوئی تعلیم حاصل نہ کرے تو عیب ہے، اس معاشرے میں کوئی تعلیم حاصل کرے تو عیب تھا۔ اس لیے پڑھے لکھے لوگ جو کچھ پڑھنا جانتے یا لکھنا جانتے تھے وہ کوئی 3-4% سے زیادہ نہیں ہوتے تھے، بس بالکل ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا خالی، اور اس پہ فخر کرتے تھے۔ حافظہ تو اللہ نے ایسا دیا تھا کہ ہر بات یاد جی، لیکن باقی نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا تو رسول کے سر پہ جو ہی نبوت کا تاج رکھا گیا تو ان کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ کون سا ادا کرایا گیا؟ اقرا، اقرا، پڑھیے۔ یہ پہلی وحی ہے، پڑھیے۔ تو پڑھنا یہ وحی کی ابتدا ہے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا اور آپ یہ منصب عالی لے کر تشریف لائے تو آپ نے باقاعدہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ آپ پر جو حکم آتا تھا تو اسی وقت سے عمل شروع ہو جاتا تھا۔ اور آپ کے صحابہ کی خصوصیت تھی کہ جو ہی حکم سنتے تو سب سے پہلے اس پہ عمل کرنا شروع کرتے تھے، سنتے کم تھے، عمل زیادہ ہوتا تھا۔ تو پیغمبر کریم علیہ السلام یعنی معاشرے میں پہلے معلم کی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے تشریف لائے، اور ایک قابل ترین استاد کی یہ پہچان ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو پڑھانے سے پہلے تعلیم کی ترغیب دے، اس کی خوبیاں بیان کرے، اس کو شاگردوں کے ذہنوں میں پرکشش بنائے، رغبت دے، جبھی تو پھر علم حاصل کریں گے اور اس کو سنبھالیں گے۔ اور یوں ہی کسی آدمی کو آپ پڑھانا شروع کر دیں، ابھی اس کا ذہن آپ نے تیار ہی نہیں کیا پڑھنے کے لیے، تو وہ کیا پڑھے گا؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم کی حیثیت سے اور قابل ترین معلم کی حیثیت سے کہ آپ دنیائے استادی میں سب کے امام ہیں، ہر خوبی میں حضور امام ہیں، ہر خوبی میں امام ہیں، تو معلم کی حیثیت سے بھی آپ یعنی امام ہیں۔ تو آپ نے علم کی خوبیاں بیان کی، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں علم کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے جتنے احسانات ہیں شاید اتنے کسی پر نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ پر جو احسان کا ذکر فرماتے ہیں تو اس میں تعلیم کا ذکر کرتے ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ کو معلوم نہیں تھا، جو آپ کو معلوم نہیں تھا وہ کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور علم کا سکھانا آپ کو یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، بہت بڑا فضل ہے، تو بہت بڑا فضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ باقی اہل علم کی تعریف میں فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم الذین آمنوا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایماندار لوگوں کو بلند کرتے ہیں، بے ایمان لوگوں کے مقابلے میں با ایمان لوگوں کا مقام اللہ بلند کرتے ہیں۔ اور والذین اوتوا العلم درجات، اور پھر خاص طور پہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے تو ایک درجہ نہیں کئی درجے اللہ بلند کرتے ہیں۔ تو ہر مومن کا لیول اونچا ہے غیر مومن کے مقابلے میں، اور پھر مومنوں میں جو اعلی علم مومن ہیں ان کے تو کئی لیول اونچے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیائے علم میں سب سے زیادہ عالم تھے، یعنی دین و شریعت کا علم سب سے زیادہ، اللہ کی معرفت کا علم سب سے زیادہ کس کو تھا؟ ہر امت کا نبی عالم الناس ہوتا ہے،
ہر امت کا نبی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، لیکن علم چونکہ اللہ کی صفت ہے، عالم کون ہے؟ اللہ، علم اللہ کی صفت ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ جیسے اللہ کی ذات غیر محدود ہے، اللہ کی صفات بھی غیر محدود ہیں۔ کوئی کتنے بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، علم کی سرحد ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو یہ دعا تلقین کی گئی کہ فرمائیے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اور بھی اضافہ کر، اے اللہ میرے علم میں اور بھی اضافہ کر، اس لیے کہ اس کی تو حد ہی نہیں ہے، حد ہی نہیں۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کرام کو قرآن کے ذریعے سے، پھر اپنے ارشادات کے ذریعے سے علم کی ترغیب دی۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کے رستے میں نکلا، اور اللہ کے رستے کا لفظ جب قرآن اور حدیث میں آتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے جہاد۔ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جہاد۔ تو جو علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلا وہ اللہ کے رستے میں ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ علم حاصل کر کے واپس گھر آئے۔ تو نکلتے ہی وہ جہاد میں ہے جب تک کہ واپس نہ آئے۔ تو جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے صبح گھر سے نکلتا ہے تو واپس آنے تک وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ اگر اسی رستے میں اس کا انتقال ہو جائے تو فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ کھول دے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ قرآن اور سنت، دین اور شریعت کا جو علم ہے نا، یہ نبی کی وراثت ہے، یہ نبی کی وراثت ہے۔ حدیث میں ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، دین و شریعت کا علم رکھنے والے علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ والانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینار، اور انبیاء کرام کوئی روپیہ پیسہ چھوڑ کے نہیں، وراثت میں روپیہ پیسہ چھوڑ کر، جائیداد چھوڑ کے نہیں جاتے۔ انما ورثوا العلم، وہ علم کی میراث چھوڑ کے جاتے ہیں۔ سو جو جتنا علم انبیاء کرام کا، قرآن اور سنت کا، دین و شریعت کا حاصل کرے گا، اتنا ہی گویا اس نے نبی کی وراثت حاصل کی۔ مشہور بات ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکتب رسالت کے سب سے عظیم الشان شاگرد تھے، سب سے زیادہ علم حضور علیہ السلام سے جنہوں نے حاصل کیا، بازار میں تشریف لے گئے، اعلان کیا لوگوں تم یہاں کیا کرتے ہو؟ مسجد میں حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ اب وراثت کا عام مفہوم تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا، کوئی جائیداد تقسیم ہوتی ہوگی، کوئی روپیہ پیسہ خزانہ تقسیم ہوتا ہوگا، لوگوں نے دکانیں بند کی، جو ویسے آئے ہوئے تھے خریدار وہ بھی، سب نے مسجد کی کا رستہ لیا، بھائی کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا، چلو۔ مسجد میں جب پہنچے تو دیکھا وہاں تو ایک دو حلقے ہیں جس میں کچھ پڑھایا جا رہا ہے، سب پڑھایا جا رہا ہے۔ دیکھا تو کچھ نہیں ہے، پیسے تو نہیں، کوئی جائیداد تو نہیں ہے۔ واپس ہوئے حضرت ابو ہریرہ کو کوسنے لگے، ابو ہریرہ کہاں حضور کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، کہاں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، خواہ آپ نے کام سے نکالا؟ آپ نے فرمایا وہ جو کونے میں حلقہ ہے وہ میراث تقسیم ہو رہی ہے، اور وہ جو کونے میں حلقہ ہے وہ حضور کی میراث۔ تم سمجھے کیا ہو، حضور کی میراث تو یہی ہے۔
علم دین نبی کی وراثت ہے، سو جتنا حاصل کر لے اتنا ہی انبیاء کی وراثت گویا اس نے حاصل کر لی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن حکیم کے روح سے کتاب و حکمت کے معلم ہیں، تو آپ کے تعلیم کا طریقہ کار کیا تھا؟ یہ بات تو جانتے ہیں آپ کہ اس سوسائٹی میں تعلیم ممنوع چیز تھی، ناپسندیدہ چیز تھی، اس لیے کسی مکتب اور اسکول کے ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ ویسے بھی پڑھنا ہے سمجھا جاتا ہے، تو کوئی مکتب نہیں، کوئی اسکول اور کالج نہیں، تو لہذا درسی کتابیں کہاں ہوں گی؟ نہ کوئی کتاب ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو پیغمبر کریم علیہ السلام نے تعلیم کا آغاز کیسے کیا؟ لکھی ہوئی کتابیں نہیں تھیں، نصاب نہیں تھا کہ یہ 4 سال کا ہے کورس، یہ 8 سال کا ہے، یہ 12 سال کا ہے، نہ سالوں کی ترتیب ہے، نہ کوئی کتابیں ہیں، نہ کوئی صف بندی درجہ بندی ہے، کوئی لیول، کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ ہے علم وہ یا وحی سے آ رہا ہے، جلی وحی جو فرشتہ لاتا ہے، یا خفی وحی جو اللہ کے القاء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمات جاری ہوتے ہیں، بس یہ علم تھا۔ اور چونکہ آپ کو جامع کلمات بطور معجزہ عطا فرمائے گئے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں، اپنے صحابہ کے ذہنوں میں، ان کے کانوں میں مختصر سا کلمہ ڈال دیتے تھے، چھوٹی سی بات، بظاہر چھوٹی سی بات کہہ دیتے تھے، جس کی تہ میں علم کا سمندر ہوتا تھا، علم کا سمندر ہوتا تھا۔ تو بہرحال پہلے تو آپ نے علم کی ترغیب دی، ترغیبی کے سلسلے میں آپ کا ایک ارشادی گرامی، ایک دو حدیث اور بھی سنا دوں آپ کو۔ آپ نے ایک دفعہ سوالیہ انداز سے بات کی، اس لیے کہ سوالیہ انداز جب ہوتا ہے نا تو اس کو ذرا اور توجہ سے سنا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا من اجود الناس، یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ صاحب جود و سخا کون ہے، سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ سخی ہماری اصطلاح ہے، لیکن جود کا معنی سخی نہیں ہے اصل میں۔ سخی بھی عربی، سخاوت بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن سخاوت کے معنی محدود ہے، جود بڑا عام لفظ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سخاوت کا لفظ اللہ پہ نہیں بولا جا سکتا کہ اللہ سخی ہے، نہیں، اللہ کے لیے لفظ جود ہے، اللہ جواد ہے، اللہ جواد ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا من اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ جود والا کون ہے؟ جود اصل میں کہتے ہیں اس عطا اور بخشش کو کہ جس کی جو بھی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کر دی جائے، تو یہ جود ہے۔ لیکن کسی کی مالی ضرورت پوری کر دی جائے، یا کسی کو کپڑا دے دیا جائے، کسی کو مکان دے دیا جائے، کسی اس قسم کی چیزوں، جو مادی چیزیں، ان کو دینے کو کہتے ہیں سخاوت، یہ سخاوت ہے۔ لیکن جود، ہر ضرورت کی چیز دینے کو جود کہتے ہیں، اسے صاحب جود اللہ ہے۔ تو پھر حضور نے خود فرمایا کہ سب سے زیادہ صاحب جود و سخا اللہ ہے، اور پھر فرمایا انسانوں میں سب سے زیادہ جود و سخا والا میں ہوں۔ ٹھیک ہے، سب مخلوق میں جود و سخا والے اللہ ہیں، انسانوں میں پھر جود و سخا والا میں ہوں۔ اور پھر فرمایا میرے بعد وہ آدمی صاحب جود ہوگا جس نے دین و شریعت کا علم حاصل کیا اور پھر اس کو لوگوں میں پھیلایا، اس علم کو لوگوں میں پھیلایا، تو یہ شخص قیامت کے دن ایک سردار کی حیثیت سے اٹھے گا،
اور ایک روایت میں ہے کہ ایک امت کی حیثیت سے اٹھے گا، ایک امت کی حیثیت سے اٹھے گا۔ تو دیکھیے دین کا علم سیکھنا اور سکھانا کتنی بڑی بات ہے۔ عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیا، لیکچر دیا، اور اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کچھ لوگوں کی تعریف کی، کچھ لوگوں کی تعریف کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو دین کی بات کیوں نہیں سمجھاتے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ تعریف ان کی جو یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں، جو یہ فریضہ ادا کر رہے ان کی تعریف کی، جو نہیں کر رہے ان کی سرزنش کی، اور فرمایا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا، کیا ہوا ان لوگوں کو جو اپنے پڑوسیوں کی علمی پیاس نہیں بجھاتے۔ ان کے پاس علم ہے لیکن پڑوسیوں کو نہیں سکھاتے، دین کی سمجھ، دین کا علم نہیں بتاتے، اور ان کو نیکی کا رستہ نہیں بتاتے، برائی سے نہیں روکتے۔ کیا ہوا ان کو؟ ایک اور پھر فرمایا وہ لوگ جو دین سے باخبر نہیں پر ان کے پڑوسی باخبر ہیں، ان کو کیا ہوا جو اپنے پڑوسیوں کی سے دین کا علم نہیں سیکھتے؟ تو وہ بھی مجرم ہیں جو سکھاتے نہیں، وہ بھی مجرم ہیں جو سیکھتے نہیں۔ فرمایا کہ جن کے پاس دین کا علم ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ان پڑوسیوں کو جن کے پاس دین و شریعت کا علم نہیں، ان کو سکھائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو راہ راست پہ لگائیں، اور ان کو چاہیے کہ ان سے سیکھیں اور اچھا رستہ اپنائیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو میں جلد ان کو سزا دوں گا، حضور فرمایا جلد ان کو سزا دوں گا، وہ قابل سزا ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس حدیث سے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے سیکھنے سکھانے کو کتنا ضروری قرار دیتے ہیں، اور کوئی اس سے غفلت برتتا ہے تو اس کو قابل سزا سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھے ہیں کہ شاید ان ملکوں میں علم کا حصول لازمی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، ان کا یہاں کہاں لازمی ہے، یہ تو سیکھی ہوئی بات ہے، اس کو لازمی تو آقا نے قرار دیا تھا، اور نہ علم حاصل کرنے والوں کو مستوجب سزا حضور نے قرار دیا تھا۔ تو ان ترغیبات کے ساتھ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس ناراضگی کے نتیجے میں صحابہ کے دل میں کتنا شوق پیدا ہوا ہوگا علم کا، کہ جوق در جوق وہ لوگ تحصیل علم کے لیے مدینہ کا رخ کرتے تھے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس کا آغاز مکہ مکرمہ میں، تو چونکہ محکومی کا وقت تھا، مجبوری کا وقت تھا، تو ایک گھر میں چھپ کر تعلیم و تزکیے کا کام کرتے تھے، جس کا نام تھا دار ارقم۔ ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں دروازہ بند کر کے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے، اندر تعلیم اور ترغیب ہوتی تھی۔ لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوگی، تو مسجد نبوی جہاں عبادت کی جگہ تھی، وہ مسلمانوں کے تمام ضروریات کا مرکز بھی تھا۔ فوجوں کی ترتیب بھی وہیں سے دی جاتی تھی، وعظ و نصیحت بھی وہیں کی جاتی تھی، درس و تدریس بھی وہیں کی جاتی تھی، اور ایک ابتدائی مکتب سے لے کر ایک کالج، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یونیورسٹی کا درجہ بھی مسجد نبوی کو حاصل تھا۔ اور آپ اپنے شاگردوں کو بالکل مختصر جملوں میں قرآن کی آیات تو پوری پڑھ کے سنائی جاتی تھی، سمجھائی جاتی تھی، لیکن اپنے ارشادات میں بڑے مختصر اور جچے تلے الفاظ سے آپ
ان کے دل و دماغ میں علم کی بات، حکمت کی بات اتارتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے اب بھی مسجد نبوی میں وہ چھوٹا سا چبوترا روضہ اقدس کے پیچھے بنا ہوا ہے، جس کو اس زمانے میں صفہ کہا جاتا تھا۔ صفہ کا معنی چبوترا۔ یہ کیا تھا؟ یہ دراصل میں دارالاقامہ تھا، ہاسٹل تھا، کہ جو حضرات دور سے آتے یا جن کا گھر بار نہیں ہوتا تھا وہ اسی چبوترے کے نیچے رہتے تھے، اور ان کا مقصد صرف حضور علیہ السلام سے قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا ہوتا تھا۔ وہ رہتے ہی وہیں پر تھے۔ مختلف اوقات میں ان کی تعداد کم و بیش ہوتی تھی، اور تقریباً یہ حضرات 400 کے لگ بھگ تھے، کبھی کم کبھی زیادہ ٹوٹل۔ یہ تو اقامتی لوگ تھے جو وہیں رہتے تھے، اور جو باہر شہر کے آ کر پڑھتے تھے آس پاس کے، تو ان کے لیے یہ بھی کوئی ضروری نہیں تھا کہ ہر آدمی اتنے گھنٹے آ کر پڑھے نا، جس کو جتنا وقت ملتا اتنا ہی وہ آ جاتا، اور کبھی کسی کو وقت نہیں ہے آنے کا، آخر زندگی اور کام بھی تو کرنے ہوتے تھے، تو بعض حضرات نے تو نمبر باندھ رکھے تھے اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ، آج آپ نے جانا ہے، میں اپنا کام کروں گا، آپ وہاں سے علم حاصل کر کے رات کو آئیں تو مجھے بتائیں آج کیا تعلیم دی، کیا وحی نازل ہوئی، کل کو آپ اپنے کام سنبھالنا، میں جاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہر سے باہر آباد تھے، انہوں نے اپنے ساتھی سے ایسا ہی نمبر باندھ رکھا تھا، ایک دن تم جایا کرو، ایک دن میں جایا کروں، لیکن مس نہیں کرنا تعلیم۔ تو برادران محترم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیسے ہوتی تھی؟ مختصر ججت الفاظ۔ دیکھیے فرما، چند باتیں ذکر کرتا ہوں۔ فرما السعید من وعظ بغیرہ، یہ چھوٹا سا جملہ ہے، جامع کلمہ ہے، یعنی اصلاح کے لیے اس بات کا انتظار مت کرو کہ ڈائریکٹلی کوئی آپ کی غلطی پر آپ کو متنبہ کرے تو تب آپ اپنی اصلاح کریں گے، بلکہ کوئی آدمی دوسرے کی اصلاح کر رہا ہے تو اس سے بھی سبق حاصل کر لو کہ وہ بات کہیں میرے اندر تو نہیں ہے، جو اس کو بتائی جا رہی ہے وہ مجھ میں تو نہیں ہے، اگر وہ مجھ میں ہے تو مجھے ٹھیک کر لینی چاہیے۔ فرمایا آدمی کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے اس کے انتظار میں نہ ہو کہ لوگ اس کو آ کر کہیں کہ بھائی تیرے اندر یہ خرابی ہے ٹھیک کر لے، بلکہ دوسروں سے نصیحت حاصل کر لے۔ تو کیسا پیارا جملہ ہے اور کیسی جامع بات ہے اصلاح کے لیے۔ اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاحی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مصلح ہے، جس کا مقصد دوسروں کو ٹھیک کرنا ہے، طعن و تشنیع نہیں، ان کو بے عزت کرنا نہیں، تو وہ کیسا کرتا ہے؟ یعنی اس کو اس انداز سے دوسرے کی غلطی پہ متنبہ کرنا چاہیے اس کو کہ وہ اس کو اپنی ہتک نہ سمجھے، اپنی بے عزتی نہ سمجھے۔ تو آپ نے اس کی تمثیل دی، فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ تو دیکھو آئینہ جب سامنے ہوتا ہے تو وہ ہر چیز بتا دیتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن آدمی اپنے عیب بھی اس میں دیکھ لیتا ہے اور شرمندہ بھی نہیں ہوتا، عیب بھی دیکھ لیتا ہے سارے، شرمندہ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا مومن کی حال میں یہ ہے کہ دوسرے کو اس انداز سے اس کے عیب بتائے کہ اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے۔ آقا نے یہ ارشاد فرمایا تمدنی زندگی کے بارے میں، اس لیے کہ آپ تو ہر چیز کی تعلیم دیتے تھے، تجارت کی تعلیم ہے، تمدن کی تعلیم ہے، مہمان نوازی کیسے کی جائے، غیر ملکیوں سے کیسے برتاؤ کیا جائے،
غیر مسلموں سے کیسے برتاؤ کیا جائے؟ تو آپ کا ارشاد ہے اذا جاء کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا باعزت آدمی آئے جو اس قوم میں عزت والا سمجھا جاتا ہے، اس کا اکرام کرو، تم بھی اس کی عزت کرو، اس سے اس قوم کی عزت ہو جائے گی اور وہ قوم آپ کے لیے نرم بن جائے گی۔ یا کریم و قومن میں یہ نہیں کہا کہ کسی مسلمان قوم کا سردار آ جائے، کریم و قومن کسی قوم کا بھی معزز آدمی آ جائے، چاہے وہ دشمن قوم کا آدمی کیوں نہ ہو، کافر قوم کا کیوں نہ ہو، مشرک قوم کا کیوں نہ ہو، لیکن کسی قوم کا معزز آدمی ملنے کے لیے آئے تو اس کا اکرام کرو، اس لیے کہ اس کے اکرام سے پوری قوم بچ جائے گی، مائل ہو جائے گی۔ لیکن آپ کسی وجہ سے اس کی توہین کرو گے تو ساری قوم کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیر ملکی وفود جب آتے تو ان کا اکرام کیا کرتے تھے، اور آپ کی آخری زندگی کی وصیتوں میں یہ ایک وصیت بھی ہے کہ میرے بعد تم میں جو آدمی میرا قائم مقام ہو وہ بھی غیر ملکی وفود کا اسی طرح اکرام کیا کرے جیسے میں کرتا ہوں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسی ضمن میں ارشاد فرماتے تھے، کیسا جچا تو جملہ ہے، سید القوم خادمہم، سید القوم خادمہم، کسی بھی قوم کا سردار اور اس کا بڑا دراصل اس قوم کا خادم ہوتا ہے، دراصل اس قوم کا خادم ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات آقا نے ارشاد فرما دی، یعنی کسی معاملے میں بھی اس قوم کا جو سردار ہے وہ اپنے آپ کو اس قوم کا خادم سمجھے، کیونکہ اس کا خادم ہوتا ہے، اس کا کام ہے کہ قوم کی بھلائی کو پیش نظر رکھے، ان کی بہتری کو سامنے رکھے اور ان کی ہر ممکن خدمت کرے۔ تو چاہے وہ کسی چھوٹی قوم کا سربراہ ہے، ایک گھر کا ہی سربراہ ہے، یہ بھی اب قوم ہے، ایک آبادی کا، ایک خاندان کا سربراہ ہے، ایک شہر کا میئر ہے جی، اور اسی طریقے سے آگے چلتے چلے ایک صوبے کا گورنر ہے، ایک ملک کا پریزیڈنٹ ہے، اور دوسرے لحاظ سے پائے ایک کلاس کا استاد اور ٹیچر ہے، ایک اسکول کا منتظم ہے، محتمم ہے جی، اور پھر اسی سلسلے میں آگے جائے کچھ مریدوں کا مرشد ہے اور پیر ہے، اس لیے کہ یہ بھی تو سردار ہے نا۔ فرمایا یہ سب کیا ہیں؟ دراصل خادمہم، خادمہم۔ کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی استاد ہوا؟ نہیں۔ تو کیا آپ ایسے بڑے بنے رہے؟ بلکہ آپ اپنے شاگردوں میں گھل مل جاتے تھے، گھل مل جاتے تھے، چلنے میں بھی، بیٹھنے میں بھی اور کام کرنے میں بھی۔ تو اس میں کتنی بڑی یعنی بات آپ نے فرض سید القوم خادم۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کے جانشین ہوئے انہوں نے اپنے منصب کو خدمت کے اندر استعمال کیا۔ آج اس کی مثال ہی نہیں، آج ہم بھی اس کی مثال ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے جانشین بنے، خلیفہ بنے اور ایک عالی منصب پہ فائز ہوئے تو ایک بچی روتی ہوئی آ گئی۔ کچھ لوگ مبارکباد لینے لگے اس عالی منصب کی کہ آپ خلیفۃ الرسول ہیں، امیر المومنین ہیں، مبارک ہو۔ ایک بچی روتی ہوئی آئی، آپ نے دست شفقت سر پہ پھیرا، فرمایا بیٹی روتی کیوں ہو؟ کہنے لگی کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوئے گا؟ اب تک تو آپ آیا کرتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ نکال کے ہمیں دیتے تھے، آپ امیر المومنین بن گئے ہیں تو
اب یہ ڈیوٹی کون انجام دے گا؟ تم اس پہ رو رہی ہو۔ آپ اپنا بیٹی تسلی رکھ، مجھے امید ہے کہ میرا یہ منصب مجھے خدمت خلق سے روکے گا نہیں، اور میں بدستور امیر المومنین ہونے کے باوجود تمہاری بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کروں گا، اس لیے کہ سید القوم خادم ہوں۔ اب خادم کا نام تو ہم لیتے ہیں، لیکن کیا اس طرح کی خدمت کوئی کرتا ہے؟ تو نام سے کیا ہوتا ہے؟ خدمت کر کے دکھائے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کے مختصر جملوں میں کتنا بڑا سبق دے دیتے تھے۔ بات چلی عقل مند کون ہے، عقل مند کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عاقل الناس من عقل لسان غیر ذکر اللہ۔ عقل مند کی مختلف لوگوں نے تعریفیں کی، وہ عقل مند ہے، وہ عقل مند ہے۔ آپ نے فرمایا میاں لوگوں میں سب سے بڑا عقل مند وہ ہے، عقل کا معنی ہوتا ہے باندھنا، عقل کا معنی عربی میں کیا ہے؟ باندھنا۔ من عقل لسانہ، جو اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے اللہ کے ذکر کے سوا، اس میں کنٹرول کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر جتنا چاہو کرو، لیکن اللہ کا ذکر کے علاوہ زبان کو کنٹرول میں رکھو، ضرورت سے زیادہ مت بولو۔ فرمایا جو زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے یہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اور آج ہمارے ہاں جو جتنا زیادہ بے باک ہے وہ عقل الناس ہے، جو زیادہ بولتا ہے وہ عقل الناس ہے۔ تو برادران محترم، یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے جواہرات۔ جتنی احادیث ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ پڑھیے اور دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جواہرات کو حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں، اور ہر قسم کے خرافات ہم سنیں گے، ہر قسم کی باتیں ہم دیکھیں گے، لیکن ہمارے پاس یہ قیمتی باتیں اور یہ سرمایہ علم جو موجود ہے اس کو دیکھنے کے لیے آج وقت نہیں۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے جملوں میں کوئی کتاب لکھی ہوئی نہیں تھی ان کے پاس، نہ صحابہ کے پاس، کہ آپ دیکھ دیکھ کے وہ پڑھاتے ہوں کہ یہ نصاب ختم، اب یہ شروع کریں گے، یہ ختم، یہ شروع کریں گے، نہیں۔ بس یہی ایک کتاب تھی جس کے معلم بنا کے آپ کو بھیجا گیا، جو اس کو کہتے ہیں قرآن حکیم، اور اس کے علاوہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ جواہر ریزیں، وہ کلمات جن کو حدیث کہا جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ یہ حدیث کی جملے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ من کان فی حاجت اخیہ، جو شخص اپنے دوسرے بھائی کی ضروریات پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، جو دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی حاجتیں خود پوری کر دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فکروں سے حضور نے چھڑا دی۔ آج سب سے بڑی فکر ہر آدمی کو یہ ہوتی ہے کہ میرا یہ کام کون کرے گا اور میرا یہ کام کون کرے گا، مجھے تو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سارے کام ہوں پھر تم دوسروں کے کام بناؤ۔ ہم آج دوسروں کے کام بگاڑ کے اپنے بنانا چاہتے ہیں تو پھر کیسے بنیں گے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کتنی قیمتی باتیں ہیں، کیسے اسباق ہیں۔ بس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا سرمایہ علم کیا تھا؟ یہی تھا۔
جس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا. یہ ہری چند اختر کا شعر ہے آقا کے بارے میں، ایک ہندو شاعر کا شعر ہے جی. لیکن شعر کہنے کی بات تو نہیں ہے، مانو بھی تو صحیح کم از کم. خیر تعریف تو کی کہ جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. اور جو لوگ خود رائے راست پہ نہیں تھے ان کو یعنی علم و حکمت سکھا کر دوسروں کا رہنما بنا دیا. یہ ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب و حکمت کے معلم، کتاب و حکمت کے معلم. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی علم کی ترویج کی، علم کی تعریف فرمائی. لیکن یاد رکھیں کہ اس سے علم سے مراد کیا ہے؟ یعنی دین اور شریعت کا علم. یہ نہیں کہ حضور نے اور علم حاصل کرنے سے منع کیا، بلکہ دراصل اس معاشرے میں تو نہ دین کا علم تھا نہ دنیا کا علم تھا. ہر علم کی بنیاد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھی، لیکن فضائل جس کے بیان کیے ہیں وہ صرف دین اور شریعت کا علم ہے. اس لیے کہ دوسرے علوم ایسے ہیں کہ وہ تو انسان کی ضرورت ہے، وہ تو انسان کی دنیاوی ضرورت ہے اور اس کو تو ضرور وہ حاصل کرے گا. وہ علم اسی صورت میں آخرت میں مفید ہے کہ جب کہ وہ نیک نیتی سے کیے جائیں اور اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو تو پھر وہ علم بھی آخرت کے لیے سرمایہ بن جائے گا. لیکن عموماً اس سے کیا ہوتا ہے؟ صرف اپنی معاش اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا مقصود ہوتا ہے. کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی علم حاصل کرنے کے ساتھ خدمت خلق کی نیت بھی رکھتے ہوں. کم ہیں ایسے. تو پھر اس علم کا نتیجہ کیا ہے کہ ہماری عادی زندگیاں تو اس علم کی تحصیل میں ختم ہو جاتی ہیں جی. اور پھر آدھی زندگی کسب معاش میں ختم ہو جاتی ہے اور جب آگے جائیں گے تو ہاتھ خالی ہوں گے. جیسے اکبر صاحب کہتے ہیں کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ہوئی اور مر گئے. یعنی اس سارے سرمایہ علم کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک وقت تک علم حاصل کرو، اس پہ دولت خرچ کرو اور پھر اگلا حصہ کسب معاش میں لگاؤ اور پھر ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد ختم ہو گئے تو دامن خالی. لیکن دین کا علم جس کا مقصد خود کو آراستہ کرنا سب سے پہلے اور پھر خلق خدا کو آراستہ کرنا نمبر 2، اور سب سے بڑی بات اس میں اللہ کی خوشنودی اور رضا 3. جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر والذین اوتوا العلم درجات، آگے جب جائیں گے تو کئی لیول بڑھ جائیں گے. آگے جب جائیں گے تو کئی لیول بڑھ جائیں گے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کتاب و حکمت بن کے تشریف لائے اور آپ مزکی بن کے تشریف لائے. پھر علم پہ عمل بھی آپ نے کرایا، صرف پڑھایا نہیں، علم پہ عمل بھی آپ نے کرایا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں 2 حلقے تھے. ایک تعلیم و تدریس کا حلقہ تھا اور ایک ذکر و اذکار کا حلقہ تھا. کچھ حضرات بیٹھے ہوئے اپنے اپنے طور پہ ذکر و اذکار میں مصروف تھے. ایک طرف تعلیمات ہو رہی تھی. آپ دروازے سے داخل ہوئے، دونوں پہ نظر ڈالی اور فرمایا کلاہما بخیر، دونوں اچھا کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. دونوں اچھا کام کر رہے ہیں. دونوں کا خیال تھا کہ حضور علیہ السلام ہماری مجلس کو شرف بخشیں گے. ہر ایک کا خیال تھا کہ شاید حضور ہمارے پاس تشریف لائیں گے، بیٹھیں گے. لیکن حضور
درس و تدریس کی محفل میں جا کر بیٹھ گئے اور فرمایا انما بعثت معلما، اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ کام ان کا بھی اچھا ہے، کام ان کا بھی اچھا ہے، لیکن میری حیثیت چونکہ معلم کی ہے اور یہاں تعلیم ہو رہی ہے، اس لیے میں اس حلقے میں بیٹھنے کو پسند کرتا ہوں۔ تو دیکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، اس حلقے کو پسند فرمایا۔ تو وہ تعلیم و تعلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ حلقہ تھا، پسندیدہ مشغلہ تھا۔ لیکن اس کے ساتھ میں نے کہا دوسری بات کیا تھی، وہ یزکی ہے، آپ تزکیہ بھی کرتے تھے، اور آپ کا تزکیے کا انداز ایسا تھا کہ کاش آج یہ انداز پیدا ہو جائے، کاش۔ تعلیم کا تو کچھ نہ کچھ ہے، لیکن تزکیے کے معاملے میں وہ طریقے اب نہیں رہے جو آخر اختیار فرمائے۔ جس پیار سے آپ کسی کی غلطی پہ متنبہ کرتے تھے وہ آپ کا حصہ۔ معاویہ سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا، جماعت کھڑی تھی، اور اس وقت تک نماز کے اندر گفتگو کرنے کی بھی اجازت تھی۔ آنے والا پوچھ سکتا تھا نمازی سے کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، وہ بتاتا تھا کہ اتنی ہوئی ہیں وغیرہ اس طرح، یا آنے والا نماز کے دوران سلام کرتا تو جواب دیا جاتا تھا۔ ابھی یہ پابندیاں نہیں ہوئی تھیں، نماز ابھی ارتقائی منازل سے گزر رہی تھی، یہ کافی دیر کے بعد کہیں آئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ اب نماز میں گفتگو منع ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے آ کر نمازیوں کو سلام کیا، کسی نے جواب نہیں دیا، ناراض ہو گئے۔ پھر کسی کے ساتھ کھڑے کے پوچھا کتنی رکعتیں ہوئی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے ذرا کہا بھائی بتاؤ نا کتنی نمازیں ہوئی، کتنی رکعتیں ہوئی۔ اس نے کوئی تھوڑا سا یوں ایسا کیا ہوگا اشارہ سے کہ چپ رہے۔ اس نے بھی یوں کہا کہ تم سے رکعتوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو بہرحال پیچھے باتیں کر رہے ہیں، ناراض بھی ہو رہے ہیں، دوسرے خاموش کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اس کو۔ اتنے میں نماز ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا، فرمایا کہ میاں نماز اللہ کا ذکر کے لیے ہے اور اس میں لوگوں کی گفتگو مناسب نہیں، ٹھیک ہے پہلے ہوتی تھی لیکن اب یہ چیز ختم ہو چکی ہے، تو نماز کے دوران گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس پیار سے مجھے سمجھایا کہ میں نے کوئی استاد ایسا نہیں دیکھا، ذرا بھی ڈانٹ نہیں پلائی کہ بھائی تو کیوں شور مچا رہا تھا۔ اب کوئی کر لے تو ماشاءاللہ سبھی اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، وہ تو مسجد میں آنا ہی چھوڑ دے گا۔ پر آقا نے بڑے پیار سے سمجھایا، تھپکی دے کے پن کہ بھائی نماز اللہ کا ذکر کا نام ہے، اس میں کوئی چیز مناسب نہیں ہے، پہلے ہوتی تھی لیکن یہ پابندی ہو چکی ہے، اس لیے احتیاط کرو۔ کہتے میں نے ایسا کوئی استاد نہیں دیکھا جس نے اتنے پیار سے بات سمجھائی ہو۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دیہاتی مسلمان آیا جو آداب سے واقف نہیں تھا، مسائل سے واقف نہیں تھا، تو مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کے اس نے پیشاب شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے قہر آلود نظروں سے اس کو دیکھا اور اٹھے اس کو ہٹانے کے لیے، لیکن حضور نے سب کو خاموشی رکھی۔ لا تظلموا، اس کا پیشاب جو نکل رہا ہے اس کو بند نہیں کرو، کرنے دو۔ تم اٹھو گے وہ بھاگے گا، ساری مسجد آلودہ ہو جائے گی، یا تمہارے ٹوکرے سے پیشاب بند ہو گیا تو بیماری ہو جائے گی، اب ایک کام کر چکے تو کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کہ وہ مٹی کھدوا کر باہر پھینکوا دی، ایک میں ایک اس پہ کچی زمین تھی، پانی کی بالٹی اوپر ڈلوا دی تاکہ اس کو لے کر نیچے چلی جائے۔ بہرحال اس کو قریب بلایا، پیار سے کہا کہ میاں یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ذکر کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، تلاوت کے لیے ہے، اور یہ پاک صاف رکھنے کی جگہ ہے، یہ آلودہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، اس پہ احتیاط کرو۔ تو ڈانٹ نہیں پلائی اس کو،
اسی طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا کہ میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھے ایک گناہ کی لت پڑی ہوئی ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اگر آپ اس کی اجازت مرحمت فرمائیں تو پھر میں اسلام قبول کر لوں۔ فرمایا کیا؟ کہا جی میں تو بدکاری کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں اور نہیں چھوڑ سکتا۔ حالانکہ یہ سخت گناہ ہے، پر آقا حکیم الامت ہے، نفسیات کے ماہر ہیں۔ آپ نے قریب بلایا، پہلے آپ نے دعا دی، اے اللہ اس کے دل کی بیماری کو دور فرما دے، دست شفقت اس کے اوپر پھیرا، اور پھر پیار سے سمجھا کہ دیکھ اگر یہی کام کوئی تیری ماں بہن بیٹی سے کرے تو تجھے گوارا ہوگا؟ اسے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا دیکھ جس کے ساتھ تو کرے گا وہ بھی تو آخر کسی کی ماں بہن بیٹی۔ ایسی بات کہی تو ایک دم اس نے کہا بالکل نہیں کروں گا، بالکل نہیں کروں گا، مجھے تو اس کا احساس نہیں تھا۔ بسا اوقات آدمی کو گناہ کا احساس نہیں ہوتا، اگر اس کو کسی صحیح انداز سے احساس دلایا جائے تو جرم سے رک سکتا ہے۔ اگر آپ ڈانٹ پلا دیتے کہ نہیں اسلام میں گناہ کبیرہ ہے اور کبھی تو اس کو نہیں کر سکتا تو بھاگ ہی جاتا۔ تو یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ، تزکیے کا طریقہ۔ اس انداز سے آپ نے امت کا ہر اولین دستہ ایسے تیار کر لیا کہ شاید زمین پر آسمان کے نیچے اس سے زیادہ مقدس طبقہ نہیں ہوگا۔ گناہ ہو جانا یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ گناہ پہ جمے رہنا اور اس کا احساس ختم ہو جانا جرم ہے۔ انسان اس کے اندر جذبات ہیں، خواہشات ہیں، شیطان ہے، جرم ہو جاتا ہے، لیکن جرم کے بعد فوراً گناہ کا احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا تو یہ ہے وہ چیز جو تزکیے سے حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ پاک تو صرف اللہ کا نبی ہے جس سے گناہ نہیں ہو سکتا، کوئی ولی بھی گناہ سے پاک نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایسا تزکیہ فرمایا کہ صحابہ کرام سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی تو اس پہ برقرار نہیں رہتے تھے، اتنا احساس ان کا پیدا ہوتا کہ وہ خود حضور کی خدمت میں آ کر اپنے جرم کا اقرار کرتے تھے، بلکہ اس کے اوپر شرعی سزا جو ملنی ہوتی تھی اس کا تقاضا کرتے تھے، یہ سزا ہمیں ملنی چاہیے۔ تو بہر صورت یہ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دنیا کو علم کے نور سے منور کیا۔ آج جو دنیا دین کے علم سے آراستہ ہے یا دنیا کے علم کی چمک دمک ہے، سب حضور کی تعلیمات کے رہین منت، سب کی رہنمائی آپ نے کی، لیکن اس میں اشرف علم، اعلیٰ اور عرفہ علم کیا ہے؟ قرآن اور سنت کا علم۔ اور ہمیں بھی اگر وہی طریقہ اختیار کر لے، یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی ضرور دارالعلوم میں داخل ہوں اور 5-6 سال ضرور لگائیں، نہیں، وہی طریقہ اختیار کریں۔ ایک ایک حدیث، ایک ایک آیت کا مطلب اگر آپ روزانہ 2 دن کے بعد سیکھیں گے تو بھی ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس علم کا کافی سرمایہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرف بھی توجہ دیں کہ علم سے خود کو آراستہ کریں، عمل سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، اور نبی کریم علیہ السلام کی اس میراث سے وافر حصہ لیں، اور اس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔